بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مختصر سی ویڈیو جو ایک میرا میسج اور پیغام ہوتا ہے، آج کی جو حدیث پاک میں بیان کروں گا، اس کو سنن ابو داؤد شریف اور سنن ابن ماجہ جو حدیث پاک کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان میں موجود یہ حدیث پاک ہے، اور بہت ہی خوبصورت اس کا معنی۔ اور یہ حدیث پاک اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں تو بہت حد تک جو ہماری شکایت ہے ہماری زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، بہت حد تک سکون واپس آ جائے گا۔ سماعت فرمائیے حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم ومن ضیق مخرجا۔ سرکار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، استغفار یعنی استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں استغفار پڑھنے کی چیز نہیں، کرنے والا کام ہے۔ جی دوبارہ سماعت فرمایا کہ استغفار، ہم کہتے ہیں ہم نے استغفار پڑھا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، استغفر اللہ پوری تسبیح پڑھی ہے، یا استغفر اللہ کا ہم نے پورا دن 2 4 10 تسبیحیں پڑھی ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، اور کوئی اس کا یعنی اس کا کوئی عملی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یاد رہے کہ استغفار یہ کرنے کا کام کہ مولا اگر میں بے نمازی ہوں تو نماز پڑھوں گا، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اخلاق اچھا ہوگا، زبان سے اچھی باتیں نہیں نکلتی تو اچھی ہوں گی، جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ سے بولتا ہوں یا بولتی ہوں، جھوٹ سے اجتناب کروں گی یا کروں گا، سچ بولوں گا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں، اس کام سے رک جاؤں گا، امن اور سلامتی کا پیغامبر ہم بن جائیں گے، امن اور سلامتی کا پیغام دینے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ہم لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یا مولا ہم استغفار کا مطلب یہ کہ ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ تو استغفار یہ صرف چھوٹی سی ایک لفظ نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھنے والا کام نہیں، یہ عمل ہے جس کو کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے عمل پر غور و فکر کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے برے اعمال کو اچھے اعمال سے بدلتا ہے، بری زندگی کو اچھی زندگی سے بدلتا ہے، اخلاق بد سے اخلاق حسنہ کی طرف آتا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف آتا ہے، اور ظلم و زیادتی سے ہٹ کر امن سلامتی اور محبت کی طرف آتا ہے، استغفار پابندی سے کرتا ہے، تو پھر جعل اللہ له من کل ہم ومن ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی مشکل کوئی بھی غم ہو اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا ومن ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، اور پھر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ مشکلیں ہوتی ہیں لوگوں کی، تو استغفار پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے، اپنے آپ کو بدلنے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے مشکل جو ہیں اس سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ فرمایا ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق اس کو ایسی جگہ سے عطا ہوتا ہے کہ اس کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک دیکھیے، خوبصورت چھوٹی سی حدیث پاک ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم کتنا وسیع ہے کہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، استغفر اللہ کرنا، اور ایک حدیث پاک اور صوفیاء علماء اللہ پاک کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے، توبہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سختیاں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور انسان کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے مطابق پابندی کے ساتھ استغفار کرنے سے، استغفار اپنے اوپر لازم کرنے سے اللہ تعالیٰ غم سے نجات عطا کرتا ہے، مشکلیں دور فرماتا ہے۔ آج عام انسانوں کی زندگی کو غموں نے گھیرا ہوا ہے، مشکلیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، ساری زندگی کی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے مکان بھی ہیں، گرمیوں میں چلنے والے اے سی اور پنکھے ہیں، سردیوں میں چلنے والے گیس اور ہیٹر بھی ہیں، ذرائع سفر کے لیے گاڑیاں بھی ہیں، وجود کے اوپر اچھا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے،
دو چار نام کے ساتھ القاب بھی ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، مشکلیں ہیں بے شمار، اور بے شمار بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم استغفار پڑھتے تو ہیں لیکن استغفار کرتے نہیں۔ استغفار زبان پر ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، لیکن زبان کو بدلتے نہیں، خیال کو بدلتے نہیں، کردار کو ہم بدلتے نہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کرتے نہیں، اپنے قول و قرار کو اچھا نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، یہ استغفار کرنا، اپنے اوپر لازم کرنا، غم سے نجات، مشکل سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے، اور رزق ایسی جگہ سے عطا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی تنگی کا بے شمار لوگ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو استغفار لازم کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور یاد رہے کہ رزق صرف خوراک اور غذا کا نام نہیں، آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، زبان کی قوت گویائی بھی رزق ہے، دماغ کے اندر خیال جو اچھے خیال ہیں مثبت، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کو زندگی میں نیکی کی توفیق دینا، یہ بھی ایک طرح کا رزق ہے۔ ذکر کی کرنے والی زبان اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، مصطفیٰ پر درود و سلام، یہ روح کا یہ رزق ہے۔ تو رزق صرف یہ نہیں ہے کہ جسم کے اندر دو چار روٹیاں چاول یا کباب جائیں گے تو یہ رزق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو سکون دے اور فائدہ دے، ہر اس کو اچھی جو صحت ہے، وہ بھی رزق ہے۔ تو انسان استغفار لازم کرے تو مشکلیں دور، غم بھی دور، اور ایسی جگہ سے رزق کہ انسان کی یہ دنیائی جنت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت سودا ہے۔ تو سرکار کی صرف 2 لائنوں پر مشتمل حدیث پاک انسان کی زندگی کو جنت کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شکر عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چلے گئے ان کی بخشش کا سامان، جو بحیات ہیں، صحت و سلامتی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ جب ہم میں نہیں ہوں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ باتیں اچھی لگیں تو عمل کیجیے، نہ اچھی لگیں تو آپ چھوڑ دیجیے، آپ کی اپنی مرضی۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔